بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین دیا ہے وہ دین اسلام ہے، جس کا دوسرا معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالی نے فطرت کے ساتھ پیدا کیا اور اسی فطرت کو دین بھی کہا، یعنی اس دین کے اندر انسانوں پر عمل کرنے کے جتنے احکامات ہیں وہ تمام احکامات ایسے ہیں جو انسان کے مزاج سے ملتی ہیں، ان میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا حکم اسلام میں نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو یا انسانی فطرت کے خلاف ہو یا انسان کو کرنا مشکل ہو یا انسانیت کے بالکل ہی دشمنی پر مبنی ہو یا انسان سے ناممکن ہو۔ یہ تمام چیزیں فطرت کے اندر آتی ہیں۔ اسی واسطے وہ حدیث بھی آپ ذہن میں رکھیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ پیدا ہوتے وقت فطرت پہ ہوتا ہے اور فطرت دین اسلام ہے۔ اسی دین اسلام کو لے کر بعض بدفطرت لوگ، بد کردار لوگ اسلام کے احکامات پر ہمیشہ سے چہم گوئیاں کیے ہیں، طنز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک یہ سلسلہ دشمنان اسلام کرتے آ رہے ہیں، اس معاملے میں کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کے سچے پیروکار قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ جب تک رہیں گے تب تک دنیا رہے گی۔ اگر اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا دین اسلام کی پیروی کرنے والا تو پھر دنیا بھی مٹ جائے گی۔ اس کی بات کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دے دی کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت پر ہمیشہ ایک گروہ میری امت کے اندر اسلام پر قائم رہے گا، اسے کوئی باطل طاقت نہیں مٹا سکتی۔ وہ چلتا رہے، خواہ وہ کمزور ہوں، خواہ وہ کم تعداد میں ہوں، خواہ وہ افریقہ کی جنگل میں رہنے والے چند افراد کیوں نہ ہو، لیکن ہے دنیا کے اندر جو سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا وہ تسلسل کے ساتھ اسلام پر مر مٹنے والا ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ خوشخبری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی بنیاد پر جب کبھی بھی اسلامی احکامات پر طنز کیا گیا، اسلامی احکامات کو نشانہ بنایا گیا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت یافتہ گروہ ہمیشہ سے اس کی تردید میں لگا، اس کے لیے جان و مال کی قربانی دی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حق و غلبہ عطا کیا۔ آج بھی ہوگا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اس طرح کے مضمون کے 4 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں اتاری ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اس واسطے کہ تمام ادیان پر اللہ تبارک و تعالی اس اسلام کو غلبہ دے دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، یہ بھی ہو کر رہنے والا ہے۔ آج دراصل ہندوستان اور دوسری جگہوں میں، خاص طور پر یورپین ممالک کے اندر حجاب کو لے کر یہ فتنہ شروع ہوا کہ یہ دراصل
انسان کو غلام بناتا ہے، عورت کو غلام بنانے کی نشانی ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنے بدکرداری کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی فحاشی کو ظاہر کرنے کے لیے، عورت کے ساتھ زنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خواہشان نفسانی کو پورا کرنے کے لیے حجاب کے جو سب سے بہترین اور رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تھا، اس کے خلاف نعرہ بلند کیا۔ بدقسمتی یہ ہے بعض لبرل مسلمانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور یہ سلسلہ خاص طور پر 19ویں صدی ہجری سے لے کر سب سے پہلے نقاب پر ان لوگوں نے حملہ کیا، اور ایک حجاب ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چہرہ چھوڑ کر تمام جسم کا چھپانا، ایک نقاب ہے جو چہرے کو بھی چھپانا۔ تو اسلامی روایات میں اگر ہم دیکھیں، تاریخ اسلام میں ہمیشہ سے عورت نکلتے وقت حجاب نہیں بلکہ نقاب کیا کرتی تھی، اور نقاب کا حکم ہی اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اور اس کے بعد جتنے خلفائے راشدین کے بعد بھی ائمہ مسلمین آئے، وہاں بھی ان کی تاریخوں کو پڑھ جائیے، نقاب ہی رہا۔ 100-150 سال پہلے یہ فتنہ مصر میں سب سے پہلے اٹھا، جس میں نقاب کو مشکوک بنا دیا گیا، کیا یہ واجب بھی ہے یا سنت ہی ہے یا مستحب ہے یا فلاں ہے۔ اسی واسطے علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اپنے دور میں، جبکہ ان کا دور 95 سے پہلے کا ہے، 2000 میں تو ان کا انتقال ہو گیا، اپنے دور میں کہتے ہیں کہ آج یہ نیا نیا فتنہ اٹھ کر امت کے لوگوں میں شکوک شبہات پیدا کر رہا ہے کہ کیا نقاب واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یا دراصل علماء نے کہہ دیا ہے اسلام میں اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ پھر اس کے بعد انہوں نے 12 دلائل صرف ایک جگہ اکٹھے دیے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اشارے کیے ہیں، ان اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا وہ حکم حجاب کا نہیں، نقاب ہی کا تھا۔ جیسا کہ ابھی میں نے جو آیت پڑھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، یہاں پر بھی اصل میں نقاب ہی کی طرف اشارہ ہے، حجاب کی طرف نہیں ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنے بیبیوں سے کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے کہہ دو، کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر سے جلباب ڈال لیا کریں۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس واسطے کہ وہ پہچان لیے جائے اور ان کو ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ معلوم ہوتا ہے پہچاننا کس کا تھا؟ عبایا تو سب پہنتے تھے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ نقاب اگر چہرہ چھپا ہوا ہے تو اذیت دینے والے، کھڑواڑ کرنے والے، تمسخر کرنے والے، عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والے یہ جان لیں کہ یہ شریف زادی ہے جو جا رہی ہے، جو نقاب میں بھی ہے، دراصل دوسری عورتیں بغیر نقاب کے جا رہی ہیں۔ اس واسطے فرمایا کہ یعرفن فلا یؤذین، پہچان لی جائیں اور ان کو ایذا نہ دی جائے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ حجاب تو سب نارمل طور پر سب کپڑے پہنتے تھے، لیکن یہ زائد کپڑا جو کہ دراصل منہ کو چھپانا ہوتا تھا، اس واسطے فرمایا کہ جو منہ چھپائے ہوئے ہیں ان کو ایذا نہ دی جائے، کیونکہ منافقین کا ایک طبقہ اس پر بھی مصر تھا کہ جو عورتیں مسلمان ہیں ان مسلمان عورتوں کو کبھی ضرورت کے بنا پر باہر نکلنا پڑتا، بازار جانا پڑتا، یا کوئی بھی ضرورت مدینے کے اندر وہ نکلتے تو ان سے چھیڑخانی کرتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہی نہیں تھا یہ آزاد شریف زادی ہے، ہم نے تو اس کو غلام سمجھا، ہم نے تو اس کو لونڈی سمجھا، ہم نے تو اس کو غیر مسلم سمجھا، اس حیثیت سے ہم نے کر دی، ہمیں کیا پتا۔ تو تب یہ نازل ہوئی آیت کہ دیکھو تم اپنے چہروں کو بھی چھپا لیا کرو تاکہ لوگ جو چھیڑخانی کے لیے وجہ
جواز بناتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان بھی ہے، شریف زادی بھی ہے، آزاد بھی ہے، اس سے چھیڑخانی نہ کرو۔ اگر تم چھیڑخانی کرو گے تو پھر تو کیا ہے، اس سے اللہ کا رسول باقاعدہ طور پر انتقام لے گا، باقاعدہ طور پر اس کے لیے اصول وضع کیے جائیں گے، کیونکہ قانون تھا مدینہ، سیاست وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، حکمرانی آ چکی تھی۔ تو یاد رکھیے اصل مضمون مجھے جو ادا کرنا ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے، اس کی تفصیل میں ابھی ادا کروں گا آپ کے سامنے۔ تو پہلے تو نقاب ہی تھا اصل میں، لیکن یورپ زدہ طبقے نے جب اس کو پھیلایا اور بعض لبرل مسلمانوں نے اس کے اوپر چہمگوئیاں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا کردار وہ غلام زدہ ذہنیتیں جو مفکر اسلام، جو تصور اسلام فلاں فلاں لے کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے 19ویں صدی میں کہ اسلام کا سارا بوجھ انہی کے اوپر ہے، اسلام کی ساری تشریحات انہی کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں نے دراصل اس کو اور پھیلایا اور بتایا کہ دیکھو یہ ہم اس واسطے کر رہے ہیں کہ لوگ اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں، اس واسطے ہم ان کو سہل بنا کر، آسان بنا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ متنفر نہ ہو، اور یورپین کنٹریز کے جو اہم ترین لوگ ہیں جو سوال اٹھائے ہوئے ہیں ان کو جواب دیں۔ یاد رکھیں یہ اصل میں غلامی کا تماچا تھا جو ہم پہ پڑا۔ ایک زمانے میں اسلام اپنا آپ اتنا صاف اور شفاف رکھتا تھا، کسی کو اپنے حکم کے اعتبار سے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صفائی مانگنے والے سے نہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت تھی، نہ اس کے اندر توڑ مروڑ کر قرآن اور حدیث کو پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن 19ویں صدی میں اسلام اور مسلمان زوال پذیر ہوتے گئے، غلامی کی اس حد تک وہ لوگ گہرائی میں گئے اور غلامی کے اندر اس طرح اپنی ذہنیتوں کو پامال کیا کہ ان کے سوچ کے مطابق مسلم امت میں ایک نئی شکل لائے، جس میں بعد میں بڑے بڑے دعات بھی شامل ہو گئے کہ ہاں بھائی دیکھو نقاب اگر چل سکتا ہے تو وہ ایک مستحب کے درجے میں تو رکھ لو، لیکن واجب کے درجے میں صرف حجاب رکھ لو، چہرہ کھلا رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی دراصل آسان ہے، دین کو سخت نہ کرو، الدین یسر ان الدین یسر، یہ تمام چیزیں لائی گئی جو کہ اصل میں ہماری غلامی تھی۔ اب آگے چلیے، آج کل جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے وہ نقاب پر تو نہیں، حجاب پر بھی آ گیا، کیونکہ پہلے ہم نے صلح کر لی تھی، اور آج بھی کیا ہے، دشمنان اسلام نے دوسرے کنڈیشن پر جو صلح کیے ہوئے ہیں اس کو بھی مار کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حجاب بھی کیوں، اس کو بھی نکالو، اسکارف بھی کیوں، اس کو بھی نکالو۔ پہلی یہ غلطی ہو چکی ہے، اب یہ دوسری کیوں؟ ان کی سرشت میں یہی ہے جو رب العالمین نے پہلے ہی بتا دیا، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی فطرت کو بتا دیا کہ دیکھو یہ یہود کبھی راضی نہیں ہوں گے تم سے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہ نصرانی، یہ عیسائی بھی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ ان کی تم کل پیروی کرنے لگو، یہ ذرا ذرا پیروی سے نہیں مانیں گے۔ ارے نیو ایئر میں ہیپی نیو ایئر کہنے میں کیا ہوتا مولوی صاحب، لیکن میرا دوست میرا پڑوسی تو خوش ہوتا، یہیں سے ابتدا ہوگی، اور آگے جاؤ اور آگے جاؤ، کرسمس میں کیک کاٹ دینے سے کیا ہوتا مولوی صاحب، تھوڑا خوش تو ہو جاتا پڑوسی، اور آگے جاؤ اور آگے جاؤ۔ کبھی کبھار ان کے ساتھ کیا ہے، لبرل قسم کے مسلمان اتوار میں چرچ کو جا کے آ گئے تو بھی کیا ہوتا مولوی صاحب، ہمارا پڑوسی تو خوش ہوتا، اور آگے جاؤ اور آگے جاؤ۔ کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے صلیب بھی ڈال دیں گے ہم اپنے گلے میں، کیا ہوتا مولوی صاحب، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، میرا تو کیا ہے ایمان اللہ پر بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ پوری اتباع کرنے لگ جائیں، یہاں تک وہ راضی تم سے نہیں ہوں گے، یہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور اسی حیثیت سے مشرکین کو بھی رکھ لیجئے، مشرکین جو بھی ہیں وہ یہی مرحلہ ہے، کیونکہ یہ تینوں دشمن ہیں، تینوں دشمنان اسلام میں سے ہیں۔
تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ 10% پیروی 20% پیروی سے کیا ہے ہم ان کو راضی رکھیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ 100% پیروی پر ہی راضی ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ پہلے اسٹیپ پر ہی تم کہو قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو ہدایت دیتا ہے، اور اسی ہدایت پر ہم قائم ہیں۔ ہم 10% کیا 1% بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس کے لیے جان جائے چلی جائے، ہاں چاہے جان ہی چلی جائے، کچھ انا کے خلاف مت کرنا۔ یہ جو جان ہے نا، یہ بھی اسلام کی راہ میں جائے لیکن کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکم الہی ہے، یہ حکم انسانیت نہیں ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ کوئی انسان، کوئی قانون بنانے والا انسان کی طرف سے نہیں ہے کہ رد و بدل ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ دین فطرت ہے، اسی پر تمہاری دنیا بھی قائم ہے، اسی پر تمہاری آخرت بھی قائم ہے۔ آج اس مسئلے کو لے کر جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے تحقیقاً چند مقالے پڑھے جو آج حجاب کو لے کر ہو رہا ہے۔ گزشتہ دسمبر میں اس کا آغاز ہوا، کہتے ہیں کہ دسمبر سے ہی معاملہ چل رہا تھا، جنوری میں آ کر معاملہ ابھرا۔ اڑپی ایک شہر ہے، شہر کرناٹک کا، صوبہ کرناٹک کا، وہاں پر کیا ہے یہ سب سے پہلے بات ہوئی، اور وہاں کے بچیوں کو، وہاں کی پرنسپل نے 6-7 لڑکیوں کو صرف نقاب کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے، نہیں نقاب غلط کہہ رہا ہوں میں، حجاب کی وجہ سے انہیں اندر آنے نہ دیا، اور وہ آگے چل کر کئی دوسرے اسکولوں نے، کالجوں نے اپنایا، یہاں تک کہ وہاں کی بچیوں نے مل کر احتجاج کیا اور کورٹ تک معاملہ پہنچا۔ اور وہاں پر سب سے بڑی بات جو متنازع ہوئی وہ یہ کہ اگر مذہبی نشانی لے کے تم کالج آ سکتے ہو، اسکول آ سکتے ہو، پھر تو ہم کو بھی مذہبی نشانی لے کے آنا چاہیے، ہم بھی زعفرانی کپڑے پہن کے آئے، زعفرانی اسکارف پہن کے آئے، یا زعفرانی دوپٹہ پہن کے آئے۔ جو زعفرانی لوگ ہیں نا جی، اشارے کہاں دے رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، ان بدبختوں نے نعرہ لگایا، پھر وہاں پر بات ہوئی، یہاں تک کہ کورٹ نے کہہ دیا کہ تم نہ کیا ہے زعفرانی پہن کے آؤ نہ حجاب پہن کے آؤ، کسی کو کسی مذہب کے ساتھ داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک معاملہ پہنچا، پھر یہ پورے عالم اسلام کا موضوع بن گیا، اور اس میں ایک بہادر بیٹی، پورے اسلام کی ایک شیرنی، ماشاءاللہ اس کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، واقعتاً مقابل مبارکباد ہے، جو زعفرانی غنڈوں کے نزدیک سب سے مٹ بھیڑ ہوتے ہوئے اکیلی ایک بچی نے نعرہ لگایا تھا کہ اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالی واقعتاً اس کے لیے کافی تھا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ وہ زعفرانی تمام غنڈوں کے مقابلے میں بھی اللہ حفاظت میں رکھا۔ خود کالج کے کمپاؤنڈ کے اندر چلتے ہوئے وہ آ کر بھی نہ اس کو ایک نگاہ دیکھ سکے، نہ اس پر کچھ بھی ہاتھ اٹھا سکے، بحفاظت وہ اندر پہنچ گئی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ چیز جو ہوئی، اس وقت مسلمانوں کے اندر درد آیا ہے، احساس آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی میں بھی اچھائی ہوئی ہے، یہ غلطی میں بھی اچھائی ہوئی ہے۔ ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے کبھی کبھی قدرت اس طرح کا معاملہ کرتی ہے، ہمارے سوئے ہوئے ضمیر جاگ جائیں۔ شاید کہ اس وقت ہمیشہ تاریخ کے اندر جب بھی ظلم ہوا، مظلوموں نے پکارا، مظلوموں نے آہوازاری کی، مظلوموں نے رویا، مظلوموں نے آوازیں لگائی کہ مرد مجاہد ہمیشہ مرد آگے بڑھا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک نادر واقعہ ہے جہاں پر ایک بچی کھڑی ہو کر ہماری طرف سے جواب دے رہی ہے، ہم پر حیف ہے کہ ہم مرد ہوتے ہوئے کچھ نہ کر سکیں۔ یہ تاریخ کا ایک نادر واقعہ ہے جہاں پر قوم کے اندر ایک بچی نے جواب دیا ہے۔
صنف نازک نے جواب دیا ہے تاکہ ہمارے اندر کے ضمیر جاگ اٹھیں اور سوچیں کہ یہ جو طریقہ یہاں پر ہندوستان کے اندر چل پڑا کس بات کا غماز ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ ان بدبختوں نے، ان زعفرانی جھنڈے والوں نے، ان لوگوں کے پلاننگز کس حد تک پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں ابھی بھی اپنے اپنی زندگی کی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنے اپنے مسالک کی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنے اپنے دینی اور اپنے اپنے گھریلو جھگڑوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ ہم ملت اسلامیہ کے لیے فکر مند نہیں ہیں کہ آگے پتہ نہیں کتنے سال اور باقی ہیں، ہندوستان کے اندر ایک اندلس دہرا دیا جائے گا۔ یہ فکر انگیز، رقت آمیز مرحلہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں، جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ دراصل ہماری فطرت کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہمارے اندر کے ایمان کو جگاتے ہیں۔ اور اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان بنتا ہے۔ واقعیتاً صاحب ایمان ہو، 10% ہو تو 20 ہوتا ہے، 20 ہو تو 50 ہوتا ہے، 50 ہو تو 60 ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بڑھتا ہے۔ لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہے، صرف نفاق ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا کہ ضرور آپ ٹٹول کے دیکھ لیں کہ کہیں ہمارے ایمان میں یہاں پر اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ سیرت آپ پڑھ جائیے، جب بھی مخالفتوں کا طوفان آیا اور اس مخالفتوں کے طوفان میں حد سے گزر گیا دشمن، تو یاد رکھو پھر مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے 6-7 سالوں میں، یہ بھگوا رنگ کے ان بدبختوں کی حکومت میں یہ ٹو مچ ہے، یہ حد سے زیادتی ہے۔ یاد رکھو اگر ہم اٹھیں گے، اگر ہم رب کے حضور گڑ گڑائیں گے، اگر ہم دعائیں کریں گے، تدبیریں کریں گے، تو پھر تو کیا ہے، اسلام کے لیے نئی راہ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن غداری اور منافقت کیا ساتھ دیں گے، خاموشی کے ساتھ اس کو اپنا لیں گے، ہر بات پر خاموشی 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 کرتے رہیں گے، تو پھر تو کیا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں یہ حالت بھی پیش آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے دور میں اسلام کا آغاز کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ خفیہ طور پر ایک ایک کو دعوت اسلام پھیلایا، لیکن جب انہوں نے اصحاب رسول اللہ پر 4 نبوت سے ایذائیں دینی شروع کی، بلال کو تڑپایا، صہیب کو جلاوطن کیا، حضرت عمار کو مارا، حضرت سمیہ شہید ہوئی، حضرت یاسر شہید ہوئے، حضرت خباب کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا، ابو فہیکہ کو مارا، زنیرہ کی آنکھ چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دروازے کھول دیے، جیسے انہوں نے تنگ کیا ویسے اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ 5 نبوت میں بعض لوگ حبشہ ہجرت کر گئے، 6 میں اور زیادہ ہجرت کیے، پھر تنگی ہوئی، بدبختوں نے بائیکاٹ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہو گئے، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بھوک فاقے تھے، یہاں تک کہ بلال کا کہنا ہے کہ ہم کبھی نکلتے تو کسی کی چھوڑی ہوئی چمڑی میں اٹھا کے دھوتا تو اللہ کے رسول اور میں اس کو چباتے، بھوک کی وجہ سے 3 سال گزرے، 7 8 9 10، پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے نکالا تو پھر اسلام کا راستہ کھلا، اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے طائف گئے۔ یہ پہلی مرتبہ سیرت کے اندر ہوا کہ اللہ کے رسول عرب مکہ چھوڑ کے باہر نکلے ہیں دعوت کے سلسلے میں۔ جب بھی تنگی ہوئی اس کے بعد کشادگی ہوئی، مسلمانوں کبھی نہ ڈرنا، کبھی نہ ہمت ہارنا، حالات اسی تناظر میں رہیں اور ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، عبادتوں میں مصروف رہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ منظم کارروائی کریں، سوتے نہ رہیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کی نیت رکھیں تو تمہارے لیے بھی راہیں کشادہ ہیں۔
یہاں تک کہ طائف گئے، جب انہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتے چھوڑے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا، لہو لہان ہو گئے، زخموں سے چور ہو کے زید ابن حارثہ نے اپنے کندھے پہ ڈالا اور وادی نخلا میں پہنچے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، یہاں تک کہ اللہ پہاڑ کے فرشتوں کو بھیج دیا اور کہا اگر آپ حکم دیں تو یہ جو طائف کی وادی ہے دو پہاڑوں کے درمیان ہم اس کو پیس کے رکھ دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان نسلوں پر اسلام کو، اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں اسلام پیدا کر دے گا۔ یہاں سے واپس آئے، اس تنگی کے بعد پھر کشادگی دیکھو، مدینے کے لوگ خود آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کر لیا۔ پھر تنگی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا مدینے کی طرف، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ آ گئے، اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی راہ اور بڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اور اسلام کا بلندی دیکھو کہ کس طرح بدر اور کس طرح احد، کس طرح اس کے بعد خندق، پھر اس کے بعد حدیبیہ، یہ چاروں واقعات جب بھی تنگی ہوئی اس کے بعد اور کشادہ اور کشادہ اور کشادہ، یہاں تک کہ جس کا خواب و خیال بھی مکی دور میں ہو نہیں سکتا تھا، صرف 8 سال کے اندر مکہ ہی فتح ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج دراصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ وعدہ پورا کر دیا جو وعدہ مجھ سے ہوا تھا، اور 10 حجۃ الوداع میں 1,40,000 کے قریب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تنگیاں کب آتی ہیں؟ تنگیاں اس وقت آتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر احسان کرنا چاہتا ہے، تنگیاں آتی ہیں، اور ان تنگیوں کو صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جھیل لو اور اس کے لیے تدبیر کرو تو پھر کشادگیاں آتی ہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اصول ہے۔ فرمایا کہ دیکھو تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، 2 مرتبہ فرمایا۔ دیکھو تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ اسی لیے میں سلام پیش کرتا ہوں اس بچی کو جس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور کہا کہ اللہ اکبر، یہ چیز ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، ہماری نسلوں میں آنی چاہیے، ہماری بچیوں میں آنی چاہیے، ہمارے مردوں میں آنی چاہیے، ہمارے لڑکوں میں آنی چاہیے۔ وہ زمانہ گیا جہاں مسلمان خواتین اگر برقع پوش ہوتی ہیں تو نڈر نہیں بلکہ کیا ہے، ڈرپک ہوتی ہے، دقیانوسیت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور کسی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی جرات نہیں ہوتی، اپنے آپ میں ایک مجرم سمجھتی ہیں۔ وہ دور گیا، اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ دور آیا ہے کہ برقع پوش خواتین اپنے آپ کو حق پہ سمجھتی ہیں اور اپنے ساتھ اپنے انصاف کے ساتھ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا آزادی کا معاملہ ہے اور ہم اس میں مطمئن ہیں، ہم اس میں آزاد ہیں، تو ہمیں کوئی نہیں ہے جو ہماری راہ سے ہٹا سکے۔ NRC اٹھا لو، اس سے پہلے کہ جتنے احتجاجات اٹھا لو، یاد رکھو اس وقت بھی خواتین آگے آئی مردوں سے زیادہ۔ یاد رکھو دراصل یہ تمہارے لیے متنبہ کرنا ہے کہ مرد آج دراصل اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کو تیار نہیں ہے جتنا کہ خواتین آگے آئے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر اس پر بھی ہمارے اندر کوئی احساس نہ ابھرے، اس پر بھی ہمارے اندر کوئی انقلاب نہ آئے، تو یہاں پر دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک واقعہ اٹھا کے دیکھ لو۔ ایک عورت کی عزت و
नामूस की वजह से खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह एक्शन लिया। पूरे दौरे मुबारक में देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन का कितना एहतराम किया, इज्जतें उन्हें दी। यही रास्ता है इस्लाम का। ये बुर्का गुलामी की निशानी नहीं है मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए समझो। और खवातीन जो नहीं पहनती हैं उन सबको पैगाम देता हूं, मेरे इस्लामी बहनों माओ, समझो इस बात को कि ये गुलामी की निशानी नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत की निशानी है, ये तुम्हारी रिफअत की निशानी है, ये तुम्हारे एहतराम की निशानी है, ये तुम्हारी तकदीस की निशानी है। पर्दा हिजाब तुम्हारी जिंदगी है, पर्दा हिजाब तुम्हारी कीमत है, पर्दा हिजाब तुमको हीरा बनाता है। तो याद रखो, जिन्होंने पहन के समझा ये हमारी आजादी है, इसी में हमारे लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। वाकईतन उन्होंने बिल्कुल सही समझा। और जो यूरोप ज़दा गुलाम ज़दा ज़हनियतें हमारे अंदर हुई और बास ख़वातीन समझती हैं कि पर्दा हिजाब हमें गिराता है, हमें गुलामी की तरफ ले जाता है, तो याद रखो उन्होंने गलत समझा। और आज भी देख लो, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्ची को जरात सिर्फ इस वास्ते दी कि वो हिजाब वाली थी, वो हिजाब वाली थी। अगर वो हिजाब ना होता, इतने जाफरानी गुंडों के आगे खड़ना तो बहुत दूर की बात, आंख उठा के देखने की हिम्मत भी न होती। अगर होती भी तो याद रखो उसकी नुमाइश का जिस्म उसे बर्बाद करके रख देता। हिजाब ये तुम्हारी इज्जत है, हिजाब ये तुम्हारे लिए तकदीस है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जरिए तुम्हें बुलंद किया है। तो जहां नहीं पहनने वाले हैं, जिनकी सोच मगरिब ज़दा है, उन सबको पैगाम हो के अपनाओ और अपनाया जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। हाँ, जैसे 9/11 के बाद इस्लाम को और ज्यादा ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लाम ही मजहब वो था जिसमें सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में इस्लाम कबूल करने वाले थे। बेआईन ही उसी तरह इन बदबख्तों को पता नहीं है कि इस्लाम के अंदर अल्लाह ने क्या कशिश रखी है। अब बहुत से नहीं पहनने वाली लड़कियां और औरतें भी पहनेंगी इंशाअल्लाह। ये पैगाम बहुत दूर तक जाएगा, लोग समझेंगे बात को। जितना समझेंगे, हैरान होता हूं मैं कि गैर मुस्लिम खवातीन ने उतना सपोर्ट में बात किया है हिजाब के, जितना के मुस्लिम खवातीन में नहीं बात किया मीडिया पे। आज अल्लाह कैसे कैसे काम निकालता है अपने इस्लाम का। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हम जैसे मुनाफिकों की जरूरत नहीं है जो चुप साध के बैठे हुए हैं कि पता नहीं कुछ खिलाफ कह देंगे, कल के दिन मैं जेल चला जाऊंगा, फला हो जाएगा। तुफ है हमारी अपनी सोचों पर। गैर मुस्लिम खवातीन, उन्होंने किस डंके की चोट पे कहा है कि हिजाब उनका अपना मसला है और हिजाब पहन के वो आती है तो हमें वेलकम करना चाहिए, और ये उनकी कौमी निशानी है और ये उनकी आजादी है। इस आजादी पर हमें कोई नकीर नहीं। क्या सिख को नहीं दिया गया कि फौज में भी वो पगड़ी बांध के जाए, दाढ़ी रखे? इस हद तक उसको आजादी मिली, तो क्या मुसलमान बच्चियों को यह आजादी मिलनी नहीं चाहिए कि वो अपने स्कार्फ के साथ पहुंचे? बात करने वाला कौन है? हम नहीं। गैर मुस्लिम खवातीन का मैंने अपने कानों से इंटरव्यू सुना कि वो हिजाब के फेवर में बात कर रहे हैं। जब हिजाब का मसला आया, इससे पहले तक तो वो खुद खामोश थी। तो ये और आएगा, जिनके अंदर फितरत सलीमा है वो जरूर आवाज उठाएंगे। हाँ, हमारी असल में क्या है, ईमानी शमाई बिल्कुल लो हो चुकी है, बल्कि मर चुकी है। हम में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हाँ, उस बच्ची को वेलकम करने वाला कोई नहीं है, उस बच्ची के लिए इनाम ऐलान करने वाला कोई नहीं है। हमारे अंदर से उठना चाहिए, ये होगा। याद रखो, इससे अल्लाह ने इज्जत दी औरतों को। ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन।
ان کو ستایا نہ جائے، ان کو پہچان لیا جائے۔ گویا کہ حجاب ہماری بچیوں کی پہچان ہے، اپناؤ اس کو۔ جنہوں نے اب تک حجاب نہیں لیا ہے وہ حجاب لو، اسی سے پہچان ہماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عورت کی عزت کے خاطر بنو قینقاع جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ لڑائی مول لی۔ معلوم ہے آپ کو، تاریخ پڑھ کے دیکھو، سیرت کبھی پڑھ کے دیکھو ہوا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے، کچھ ہی دن گزرے تھے، بدر بھی 2 ہجری ہے اور غزوہ بنو قینقاع بھی 2 ہجری ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ہاں، بدر رمضان میں پیش آئی، غزوہ بنو قینقاع شوال میں پیش آیا، بالکل بعد میں 1 مہینہ بھی۔ ابھی تھکے ماندے آئے ہیں، سب سے بڑی جنگ لڑ کے آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت کے خاطر کبھی بھی کام کو ٹالا نہیں۔ صرف ایک عورت بنو قینقاع کے بازار میں گئی، بنو قینقاع کے بازار میں گئی، وہاں پر کسی یہودی سے کچھ کام تھا، کچھ لینا تھا، تو وہاں پر لینے کے لیے جب بیٹھی، دوسرا بدبخت یہودی نے ان کے کپڑے کو اور اس یہودی کے دکان کے دروازے کو ملا کر گھاٹی باندھ دیا، شرارت کی۔ آج یہ بغوا زعفرانی غنڈے جو شرارت کرتے ہیں نا جی، یہی شرارت پہلے بھی تھی۔ اس نے شرارت کی کہ ان کو پتا بھی نہیں تھا، پیچھے سے ان کا جو کپڑا ہے اس کپڑے کو اس نے کیا کیا تھا، دروازے سے باندھ دیا تاکہ وہ اٹھے تو ان کا کپڑا کھل جائے۔ ہوا وہی کہ وہ جب کام ختم کر کے اٹھے صحابیہ، تو وہ جو کھوٹے سے بندھا ہوا کپڑا تھا اس کے واسطے کپڑا کھل گیا اور ان کا جسم نظر آ گیا۔ یا رب، وہ حیا کے پیکر تھے، نعرہ تکبیر بلند کیا، آہوزاری کرنے لگی، یا اللہ میری عزت کیا ہوئی۔ ایک مسلمان اسے بازار میں دیکھ رہے تھے، وہ صحابی تھے، ان کی غیرت جاگی، وہ اٹھے، سیدھے پہنچے، جس یہودی نے یہ کام کیا تھا اس کا سر قلم کر دیا۔ تو جیسے ہی سر قلم ہوا وہ مرا، تو وہ چیخا کہ میری مدد کے لیے آؤ، تو تمام کے تمام یہودی بازار کے جتنے تھے سب اکٹھے ہو گئے اور ان بدبختوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، فوری طور پر اللہ کے رسول اپنی جماعت کے ساتھ پہنچے اور یہ کام جو کیا تھا اس کو بالکل برحق قرار دیا، صحابی کو کوئی بات نہیں کہی۔ ایک عزت، ایک عورت کی عزت کے خاطر صحابی شہید ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ واقعتاً تم نے بہت ہی ذلیل حرکت کی ہے، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو بدبختوں نے کہا اچھا کیا تم قریش کے لوگوں جیسا ہمیں سمجھ رکھے ہو کہ بدر میں فتح کر کے آ گئے تو ہم پر بھی فتح کر لوگے؟ نا نا نا، وہ تو ابھی نوجوان ہے، کبھی ہم سے پالا پڑے تو دیکھ لینا، ہم بھی بڑے جنگجو ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اعلان کیا کہ ابھی ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور تمہیں محاصرہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اللہ انہیں ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑا اور وہ لوگ در بدر کر دیے گئے، وہاں سے ان کو باقاعدہ طور پر نکال کر بھیج دیا گیا۔ یہ ہے غزوہ بنو قینقاع، آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، صرف ایک عورت کی عزت و ناموس پر۔ یہی سکھایا گیا ہمیں یہی سکھایا گیا کہ تم عورتوں کے عزت کے نگہبان ہو، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ مسلمانوں اس واقعے کو سادہ نہ لیں، سطحی نہ لیں۔ یہ واقعہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں تو آگے بڑھے گا، اور بھی بہت سے احکامات پر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ نہیں، آج ایک اسکول کہتی ہے، ایک اسٹیٹ کہتا ہے، کل کے دن سب کہیں گے۔ ہر اسٹیج میں اس کے اندر کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے کے یہ بھگوا جھنڈے والے، زعفرانی جھنڈے والے بات کو اٹھائیں گے۔ اسی وقت اس کو دباؤ، اس کے لیے کوششیں کرو، اپنے بچیوں کو پڑھاؤ کہ بیٹی جان دے دینا لیکن حجاب نہ دینا۔ ہاں، حجاب تمہاری شناخت ہے،
حجاب تمہاری تقدیس ہے، حجاب تمہاری نشانی ہے۔ یہ ہے اصل چیز جو پیچھے کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ان کی شناخت کو مٹایا جائے، یہاں تک کہ یہ رہیں دوسرے شہری بن کر یہ غلام زدہ ذہنیت کے ساتھ۔ پہلے کوشش کی گئی یہ نار اور اس کے ذریعے کہ دوسرے شہری بن جائیں، اب کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ غلام ذہنیتوں کے ساتھ پلے بڑھے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، آج ہمیں سوچنے کی فکر ہے کہ اگر ہم واقعتاً مسلمان ہیں تو اپنے اصول و ضوابط کو آپ بھی محفوظ کرنا ہے، کسی دوسرے پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا۔ آپ کو اپنے اندر اسلام کا جذبہ ہے تو اسلام کے احکامات کو آپ خود حفاظت کرنے کے لیے آنا ہے۔ جو قوم اپنی طور پر حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، معجزے آ کے اس کو حفاظت نہیں کرواتے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔